بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر کے 40 تک پڑھی گئی ہے، 38 to 40. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے پر ترغیب دی ہے اور شرکت نہ کرنے پر ترغیب ہے، وعید ہے، ڈرایا ہے. غزوہ تبوک کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. سن ہجری 8 میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا. اس کے بعد غزوہ حنین، اس کے بعد طائف کا محاصرہ. ان سارے امور سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. تبوک مدینہ منورہ سے شمال کی جانب شام کی سرحد پر ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. وہاں رومیوں کی حکومت تھی. اس وقت کا رومی بادشاہ ہرقل تھا. وہی ہرقل جس کے درمیان اور ابو سفیان کے درمیان کنورسیشن ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی. 10 سے 11 سوالات. بخاری شریف کی ابتدا میں وہ روایت آتی ہے لمبی، اور کسی موقع پر یہاں بیان بھی کی گئی تھی. تو وہ ہرقل وہاں کا بادشاہ تھا، شاہ روم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ سارے امور سے فارغ ہونے کے بعد تو ملک شام سے تجارتی پیشہ لوگ وہ زیتون کا تیل لے کر کے مدینہ شریف فروخت کرنے کے لیے آتے تھے. مدینہ شریف اور مدینہ شریف کے اطراف میں جو بھی علاقے ہیں وہاں. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ شاہ روم ہرقل نے شام کی سرحد پر بہت سی فوجیں اکٹھا کی ہیں، جمع کی ہیں، اور ان کو سال بھر کی تنخواہ ایڈوانس میں پیشگی دے دی ہے، اور ان کو خوش کر دیا ہے اور مطمئن کر دیا ہے. اور عرب کے دوسرے کچھ قبیلوں نے بھی ان سے ساز باز کی ہے. یہ خبر پہنچا دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو صحابہ کرام سے
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ ہمیں خود دفاع کرنا چاہیے اور چل کر کے مقابلہ کرنا چاہیے ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے، کیونکہ ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ ساری فوجیں جمع ہو کر کے یکبارگی مدینہ منورہ پر حملہ کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اب وہ جو وقت تھا، وہ جو موسم تھا، وہ کھیتیوں کے پکنے کا زمانہ تھا۔ حدیث میں اس کے لیے الفاظ آتے ہیں حین طابت الثمار والظلال، کہ پھل اور کھیتیاں بہت بانے لگی تھی، دل لبانے والی تھی، آنکھوں کو اچھی لگتی تھی، اور فصل کاٹنے کی تیاری تھی، پیداوار اتارنے کی تیاری تھی، اور گرمی کی شدت تھی۔ ایک طرف افلاس، دوسری طرف قریب آمدنی کی امید۔ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ جن کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے تو آخری دنوں میں کچھ تنگی ہو جاتی ہے، تو ان کی سالانہ فصل اور پیداوار تھی، تو سال بھر کھاتے رہے، کچھ بیچتے رہے، اور آخر میں اب فصل ان کے پاس اتنی نہیں تھی، تو اسی پر مدار تھا جو کھیتیوں میں لگی ہوئی تھی اور کھڑی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک میں شرکت کا اعلان فرمایا۔ تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر یہ اعلان بہت دشوار گزرا، بہت بھاری گزرا۔ اس کو ایسا سمجھ لو کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہوں اور پھل پکنے کا وقت قریب ہو، اور پیداوار اور فصل کاٹے جانے کا وقت قریب ہو، اور ان سے کسی سے چلے کا مطالبہ کیا جائے کہ جاؤ جماعت میں نکلو، کسان برادری سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان کے لیے کتنا دوبر ہوگا۔ تو ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے یہ حکم بڑا دشوار گزرا۔ آپ کی غزوے کے اعلان کے متعلق عادت شریفہ یہ تھی کہ ہمیشہ آپ توریہ فرماتے تھے۔ ورّا یوری توریتاً، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے اس کو چھپانا، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو ظاہر کرنا، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو اس طرح ظاہر کرنا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور مقصد بھی حل ہو جائے۔ یہ توریہ کا مطلب ہے۔ تو غزوہ تبوک کے علاوہ جتنے بھی غزوات تھے، ان غزوات کے لیے جب آپ اعلان فرماتے تو توریہ سے کام لیتے۔ توریہ کا مطلب یہ کہ اصل مقصد کو چھپا دے تاکہ دشمن مطلع نہ ہو جائے، دشمن بیدار نہ ہو جائے۔ مثال دوں، آپ ڈیوزبری کسی اہم مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا لیسٹر، اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں، تو آپ اس سے کہتے ہیں اپ نارتھ جا رہا ہوں، وہ جگہ خاص بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے توریہ، کہ جھوٹ بھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ نارتھ میں ہے وہ، اور اپنا مقصد بھی پورا ہو گیا، یعنی اس کی بات کا جواب بھی ہو گیا۔ تو ایسا توریہ فرماتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک چونکہ ہرقل شاہ روم کے جو فوجی تھے وہ بڑے تربیت یافتہ تھے اور بڑی تعداد تھی ان کی، اس لیے آپ نے ببانگ دہل دو ٹوک بغیر کسی توریہ کے یہ اعلان فرمایا کہ ہمیں غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ کوئی توریہ نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو صحابہ پر یہ حکم بھاری گزرا۔ اس کی منظر کشی کی ہے پہلی آیت میں کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، زمین کی طرف مطلب دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہو اور اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہو۔ اگرچہ سستی ظاہر کرنے والی جو جماعت تھی صحابہ کی، وہ بہت تھوڑی جماعت تھی، بہت قلیل تعداد میں تھے وہ لوگ، لیکن خطاب عام اس لیے کیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے مسلمان کو سبق مل جائے کہ جب بھی جہاد کا حکم ہو تو خوشی خوشی نکلیں، اور دنیا کی چند روزہ نعمتوں کے لیے، چند روزہ چمک دمک کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کو
وہ ضائع نہ کرے اور اس سے محروم نہ رہے. تو اس لیے یہ عام خطاب ہے کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں. تو تم بوجھل ہو کر بیٹھ جاتے ہو زمین کی طرف، مطلب دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہو. اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر تم راضی ہو گئے. یعنی یہ لہلہاتی کھیتی، یہ پکے ہوئے پھل، یہ قریب آمدنی کی امید، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے تم پر یہ دوبر ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ چھوڑنا تمہیں دوبر ہو رہا ہے. تو کہا کہ کیا تم دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ سنو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. عبد الملک ابن مروان ابن الحکم کا بیٹا، جب وہ مرض الموت میں تھا تو گھٹن اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس نے اپنے ارد گرد جو خادم تھے ان سے کہا پھر کھڑکیاں کھول دو، دروازے کھول دو. کھڑکیاں کھول دی گئی، دروازے کھول دیے گئے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگے. عبد الملک ابن مروان نے وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو لیتے ہوئے، اس سے محظوظ ہوتے ہوئے یوں کہا کہ اے دنیا، تو کتنی حسین ہے، لمبی عمر کے باوجود تو مختصر ہے. آخرت کے مقابلے میں لمبی عمر کے باوجود تو مختصر ہے، اور تیرا سامان زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں. اور یہ بات کہہ رہا تھا تو دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، تو وہ دھوبی کے کپڑے جھٹکنے کی آواز ہوا کے دوش سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے عبد الملک ابن مروان کو پہنچی. تو عبد الملک ابن مروان نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو کہا کہ یہ دھوبی کے کپڑا جھٹکنے کی آواز ہے. تو کہا کہ ہائے کاش کہ میں ایک دھوبی ہوتا اور دن بھر کی آمدنی پر میرا گزارا ہو جاتا، میں خلیفہ نہ ہوتا، میں امیر المؤمنین نہ ہوتا، میں حکمراں نہ ہوتا. اے دنیا، تو کیسی میٹھی اور دل لبھانے والی ہے. ہم سب تیری محبت میں گرفتار ہیں، اور ہم سے پہلے حکمراں بھی تیری محبت میں گرفتار رہے. یہ کہا اور اس کے بعد کچھ وصیت نصیحت کی اور اس کی روح قبض ہو گئی. تو میں یہ بتلانا چاہتا تھا، عبد الملک ابن مروان کے متعلق عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، لیکن مروان کے یہاں یا باپ پیدا ہوا ہے. عبد الملک باپ پیدا ہوا ہے، مطلب اس کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں فرمایا کرتے تھے. مورخین یوں کہتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان، اس کے دامن پر عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ محاذ آرائی کا دبا نہ ہوتا، اور سعید بن جبیر کے قتل کا دبا نہ ہوتا، اور حجاج بن یوسف کے مظالم کا دبا نہ ہوتا، تو وہ تابعین میں سب سے بہترین حکمراں ہوتا اور قابل رشک حکمراں ہوتا. لیکن یہ کچھ دبوں کی وجہ سے نام اس کا خراب ہوا. بہرکیف وہ بڑا عالم بھی تھا بیک وقت. امام زہری جیسا محدث وہ ان کو دلیل کے طور پر پیش کرتا تھا، حالانکہ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں. ایک مرتبہ کسی نے امام زہری سے پوچھا کہ دانتوں کو سونے کے تار سے کسوانا جائز ہے یا نہیں، سونے کے تار سے باندھنا جائز ہے یا نہیں. تو محدث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبد الملک ابن مروان ایسا کیا کرتے تھے، مطلب جائز ہے. تو عبد الملک ابن مروان کو دلیل کے طور پر پیش کیا. ابتدائی دور اس کا بڑا سنہرا تھا آخرت کے اعتبار سے. 38 سال کی عمر تک بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا. بہرکیف اسی میں گم ہو جاؤں گا، ہم دوسرے رخ پر چلے جائیں گے. تو عبد الملک کی بات سے میں یہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اس کے بعد وعید سنائی گئی، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب علیم سے مراد آخرت کا عذاب ہے. لیکن کچھ مفسرین فرماتے ہیں
کہ یہاں عذاب علیم سے مراد بارش کا روک لینا ہے، اور یہ موقع کی مناسبت سے زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ اس وقت کھیتیاں لہلہا رہی تھیں، پھل پک رہے تھے، پیداوار اتارنے کا وقت قریب تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس سال تم نے غلہ حاصل بھی کر لیا اور پھل حاصل بھی کر لیا، تو آئندہ سال جہاد کے نہ نکلنے کی پاداش میں ہو سکتا ہے کہ بارش روک لی جائے اور تمہیں آئندہ سال پیداوار نہ ملے اور فصل نہ ملے اور پھل نہ ملے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اس میں بڑی شدید وعید ہے، اور تمہارے علاوہ دوسری قوم بدلے میں لے آئے گا۔ سورہ محمد کے آخر میں بھی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اس کے بعد کا جملہ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہارے بدلے میں دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور دوسرے آنے والے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تم سے بہتر ہوں گے، تابعدار فرمانبردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نہیں نکلو گے تو دردناک عذاب دے گا، اور دوسرا نقصان کیا ہوگا تمہارا کہ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم کو پیدا کرے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم نہیں نکلو گے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا نقصان کرو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت تو قادر ہے ہر چیز پر، مطلب یہ کہ تمہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور تمہارے جہاد میں نکلے بغیر اور سفر کیے بغیر دشمنوں کو شکست دینے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے، یعنی کن کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے اور ان کی پکار پر جہاد کے لیے نہ نکلو گے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ رب العزت ان کی مدد نہیں کریں گے اور اللہ کی جانب سے جو نصرت ہے وہ موقوف ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے نصرت اور مدد آ کر رہے گی۔ اور پھر مثال دی فقد نصرہ اللہ اذ خرجہ الذین کفروا، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکے ہیں، کس وقت؟ جبکہ ان کو نکالا کافرین نے مکہ المکرمہ سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے جو تفسیر پڑھ چکے ہیں اور آیت گزر چکی ہے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ سورہ انفال کے اندر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، کہ جب تمہارے ساتھ مکر کر رہے تھے کافرین، کیا؟ قید کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، ان کو ختم ہی کر دیں، علیاذ باللہ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ ان کا پلان تھا۔ اس پلان کی مختصر تفصیل عرض کر دوں۔ کفار قریش اور مشرکین مکہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بدن شہرت ہو رہی ہے اور ان کا دین دن بدن دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، مکہ المکرمہ سے باہر اور جگہ بھی پھیلنا شروع ہو چکا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کسی بھی طرح اس سیلاب کو روکنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے۔ چنانچہ عتبہ، شیبہ، نضر ابن حارث، ابو جہل، ابو سفیان، یہ کفار قریش اور مشرکین مکہ کے سربراہ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، صنادید قریش کہا جاتا ہے، بڑے اثر و رسوخ والے، انفلوئنشل پیپل، یہ جمع ہوئے دارالندوہ میں۔ دارالندوہ یہ قصی ابن کلاب کا مکان، جو قومی مسائل کے اندر جو مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے یہ مکان استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ جب جمع ہونے لگے تو ابلیس لعین نجد کے شیخ کی شکل میں ظاہر ہوا، تو لوگوں نے پوچھا، نضر ابن حارث ان لوگوں نے، بھئی تم کون اور کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو، تو میں نے سوچا کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، میں تمہیں کوئی مفید رائے دے سکوں، مفید مشورہ دے سکوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو
شریک کر لیا. مشورہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ابو البختری نے رائے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. کیا رائے دی کہ ایسا کرو کہ ان کو آہنی یعنی لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دو اور ایک بند کمرے میں قید کر دو اور اس کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ موت آئے ان کو اور وہ مر جائیں علیاذ باللہ. شیخ نجدی جو ابلیس لعین کی صورت میں آیا تھا یعنی شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس لعین تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے بہت بری ہے. ایسا کرو گے تو یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں رہے گا، لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی اور اس کے بعد ان کی جماعت آئے گی اور یک بار کی تم پر حملہ کر دے گی اور ان کو کمرے سے باہر نکال لے گی اور چھڑا لے گی. لہذا اس رائے پر عمل کرنا درست نہیں ہے. دوسری رائے ابو الاسود کی جس کا نام ہشام بن عمرو تھا، اس نے دی اور یوں کہا کہ ان کو کسی چوپائے پر بٹھا دیا جائے اور روانہ کر دیا جائے، جو ہو سو ہو، ہم کچھ نہیں جانتے. تو ابلیس لعین نے کہا کہ یہ رائے بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کی شیریں بیانی سے واقف ہیں کہ وہ بہت شیریں کلام ہے. ان کی باتیں سن کر کے لوگ مفتون ہو جاتے ہیں، مسحور ہو جاتے ہیں، گرویدہ ہو جاتے ہیں، شیدائی ہو جاتے ہیں، لٹو ہو جاتے ہیں، اور یہ باتیں سنا کر کے ایک بڑی جماعت کر لے گا پیدا اور ایک گروپ بنا لے گا. لہذا یہ رائے بھی درست نہیں ہے. تیسری رائے ابو جہل نے دی اور اس نے کہا کہ تمہاری رائے میں کوئی دم نہیں ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ بات یہ ہے اور شاید تمہاری رسائی اس تک نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایسا کریں کہ عرب کے سارے قبیلے جو ہیں وہ قبیلوں میں سے ایک تگڑے شخص کو منتخب کر لیں اور ان کو بہت ہی عمدہ کام کرنے والی تیز تلوار ان کے ہاتھوں میں سپرد کر دی جاوے اور یہ سارے جمع ہو کر کے یک بارگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور ان کو ختم کر دیا علیہ باللہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم ہو جائیں گے، بنو عبد مناف بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوں گے. تو چونکہ عرب کے سارے قبیلے اس میں شریک ہوئے ہیں تو قصاص تو لے نہیں پائیں گے، یعنی گردن کا بدلہ گردن وہ تو ہوگا نہیں، تو خون بہا کا وہ مطالبہ کریں گے، دیت کا مطالبہ کریں گے، بلڈ منی کا مطالبہ کریں گے. تو ہم ایسا کریں گے کہ عرب کے سارے قبائل تھوڑے پیسے سب کے حصے میں آ جائیں گے اور وہ پیسے ادا کرنا آسان ہوگا، ہم خون بہا اور دیت دے دیں گے. ابلیس لعین اس نے کہا شیخ نجدی کی صورت میں جو آیا تھا، کہا کہ یہ رائے ہوئی، یہ بالکل مناسب رائے ہے، ایسا ہی کیا جانا چاہیے. لیکن ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، ایک ان کی تدبیر ہوتی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ بھی تدبیر کرتے ہیں، یہ بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر فرماتے ہیں، اللہ بھی منصوبہ بندی فرماتے ہیں، لیکن ہر وقت مخلوق کے مقابلے میں خالق اور اللہ کی تدبیر یہ غالب آتی ہے. ادھر ہی مشورہ ختم ہوا، ادھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری پلاننگ بتا دی کہ ایسا ایسا مشورہ ہوا ہے. چنانچہ آج رات آپ اپنے مکان میں آرام نہ فرمائیں، نہ لیٹیں، کسی اور کو اس جگہ پر لٹا دیں اور آپ روانہ ہو جائیں. چنانچہ شام ہی سے قریش کے نوجوان آپ کے مکان کا محاصرہ کر کے لائن بنا کر کے کھڑے ہو گئے کہ کسی بھی طریقے سے منہ نکلیں تو ان کو ختم کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر آرام کرنے کے لیے، لٹانے کے لیے، سلانے کے لیے حضرت علی کو تیار فرمایا. حضرت علی قربانی کے لیے تیار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ گو خطرہ ضرور ہے لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ بشارت بھی ایڈوانس میں دے دی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے یاسین شریف کی ابتدا سے لے کر کے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ پڑھتے ہوئے کنکریاں ہاتھ میں لی اور ان کے آنکھوں پر اور سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے. ان کو محسوس بھی نہیں ہوا، ان کو معلوم بھی نہیں ہوا. ایک شخص بعد میں آیا تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں، پوچھا کہ بھئی آپ کیوں کھڑے ہوئے یہاں؟ تو کہا کہ ہم رسول اللہ محمد کے انتظار میں ہیں کہ وہ نکلیں اور ہم ان پر دعویٰ بول دیں. تو اس شخص نے کہا کہ تم کس خام خیالی میں مبتلا ہو، وہ تو کب سے نکل کر کے چلے گئے ہیں. چنانچہ وہ خائب اور خاصی ہوئے، ناکام ہوئے. صبح تک پہرا دیے رہے لیکن اس کے بعد دیکھا کہ
کروٹ بدلنے کی جو اسٹائل تھی، اندازہ تھا، اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ رسول اللہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب صبح باہر نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ محمد کہاں ہے؟ تو کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ چنانچہ حضرت علی کو سلا کر گئے تھے اور امانت سپرد کر کے گئے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، ایک طرف نبی کے کھلے دشمن ہیں اور دوسری طرف ساری امانتیں رکھتے ہیں کس کے پاس؟ نبی کے پاس۔ الفضل ما شہید بہ الاعداء، خوبی وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، خوبی وہ ہے کہ جس کی گواہی کون دے؟ دشمن بھی دے۔ تو صادق اور امین کو نزدیک بھی تھے، ساری امانتیں رکھوانے کے لیے کون؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور برداشت بھی نہیں ہے کون؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہی بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ابو بکر کو لے کر کے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یار غار تھے، غار ثور میں 3 دن ٹھہرے ہیں، وہاں پیچھا کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافرین نے آپ کو نکال دیا، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ناقابل فراموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ پر ابو بکر کا جتنا احسان ہے اتنا کسی کا نہیں، مال کے ذریعے بھی، جان کے ذریعے بھی احسان فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے غار ثور پر پہنچے ہیں تو اس وقت آپ سے یوں فرمایا کہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں پہلے اندر جاتا ہوں، اور اس سے پہلے جو چلے ہیں تو وہ چلنے میں کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے ہیں، کبھی دائیں ہیں، کبھی بائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ کوئی نقصان دہ صورتحال پیش آئے تو وہ مجھے آ لگے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس وجہ سے میں کبھی آپ کے آگے ہوتا ہوں، کبھی آپ کے پیچھے ہوتا ہوں، کبھی آپ کے دائیں ہوتا ہوں، کبھی آپ کے بائیں ہوتا ہوں۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ قدم کے نشانات نہ پڑے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے کندھوں مبارک پر، اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے چلے، اور خود کیسے چلے ہیں؟ پیر کی انگلیوں پر، آپ کی پیر کی انگلیاں چھل گئی تھی۔ کیسی قربانی ہے، اور کیسی فداکاری ہے، اور کیسی جانثاری ہے۔ بہرکیف غار ثور پر پہنچے، آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں تاکہ کوئی نقصان دہ صورتحال ہو تو اس سے میں نمٹ لوں گا، آپ کو کوئی نقصان اور غضب نہ پہنچے۔ چنانچہ داخل ہوئے، صاف کیا غار کو، اس کو مطلب جھاڑو وغیرہ لگائی، اور جو سوراخ تھے وہ سوراخ کو پر کر دیے کپڑے پھاڑ کر کے، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا، جب صفائی ہو گئی اور سوراخ بند کر دیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ تشریف لائیے اندر۔ آپ غار کے اندر تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر کے لیٹ جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، اور وہ ایک سوراخ جو رہ گیا تھا اس سوراخ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ ایڑی رکھی تو اندر سے سانپ آیا اور آپ کی ایڑی کو ڈس لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حرکت نہیں کی، اس خیال سے کہ میں حرکت کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہوگا اور آپ کی نیند خراب ہوگی، چنانچہ برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، آپ کے چہرے انور پر گرے۔ تو جب چہرے انور پر آنسو گرے تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا بات ہے؟ تو کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے تو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ایڑی میں جس جگہ پر سانپ نے ڈسا تھا اپنا لعاب دہن، اپنا سلائیوا لگایا، بالکل ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے، اس سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 3 دن تک غار میں رہے۔ اس وقت ابو بکر یوں فرماتے ہیں کہ اگر
وہ تعاقب کرتے ہوئے، چیس کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے آ گئے اور وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے، قدموں پر نظر پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ غار کے نیچے کے حصے سے وہ ہمیں دیکھ لیں اور ہم نظر آ جائیں ان کو۔ تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین مت ہوجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر نے بزدلی کی بنیاد پر یہ نہیں کہا تھا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی فکر تھی اس لیے نہیں کہا تھا، یہ بھی صرف اس لیے کہا تھا کہ ان انا امت فانا رجل واحد، اگر میں مر جاؤں گا تو میں ایک اکیلا مرد ہوں، وَإِن قُتِلْتَ وَإِن مُتَّ ہلکت الامہ، اگر آپ قتل کر دیے گئے یا آپ مار دیے گئے تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ تو آپ کی فکر میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ فکر آپ کی ہے، تو آپ نے تسلی دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں چل کر کے ایک بات عرض کر دوں، اذ یقول لصاحبہ پر علماء اور محققین اور باب معرفت یوں لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا، صحابی ہونے کا منکر ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی صحبت، آپ کی صحابیت نص قطعی قرآنی سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العزت نے اپنی سکینت ان پر نازل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو سکتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ ابو بکر یہ پریشان تھے تو وہ مراد ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مطمئن تھے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی تائید کی، مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ اس کے بارے میں 3 قول ہے۔ نمبر 1 کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے اور وہ فرشتوں نے دشمنوں کی نظروں کو پھیر دیا تھا، اور پھیر دینے کی وجہ سے آپ کو وہ دیکھ نہیں سکے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ فرشتے آئے تھے اور دشمنوں کے دلوں پر رعب ڈال دیا تھا، تو رعب ڈالنے کی وجہ سے دشمن واپس ہو گئے تھے۔ نمبر 3 اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ غزوہ بدر کے موقع پر جو فرشتے نازل ہوئے تھے اور مدد ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس موقع پر مدد کی ایسے فرشتوں سے، ایسے لشکروں سے جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کے کلمے کو نیچا کر دیا۔ کافرین کے کلمے سے مراد شرکیہ کلمہ ان کا، اور مومنین کے کلمے سے مراد، اللہ کے کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ۔ یہ صحیح اور صریح تفسیر ہے، ابن عباس اس کے قائل ہیں، لیکن کچھ حضرات نے اس کی دوسری تفسیر کی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ کلمۃ الذین کفروا، کافروں کے کلمے سے مراد دار الندوہ کا مشورہ، جس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دینا ہے، ان کو قتل کر دو، شہر بدر کر دو، قصہ ختم کر دو۔ یہ کلمہ کفر ہے، تو اللہ نے اس کو نیچے کر دیا، اور اللہ کا کلمہ اس سے مراد تو کہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کا وعدہ وہ بلند ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کے کلمے کو نیچا کر دیا، اور کلمہ اللہ کا، یعنی اللہ کا کلمہ وہی بلند رہتا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ سربلند رہتا ہے، وہ مغلوب ہوتا نہیں ہے۔ اللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں۔ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کئی ایک حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جانثاری نصیب فرماوے، فداکاری نصیب فرماوے، آپ کی سنتوں پر چلنا اور مٹنا نصیب فرماوے، جمنا نصیب فرماوے، جیسے کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو فدا کر دیتے تھے، جانثار تھے، اپنی جان قربان کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں آپ کی سنتوں پر مٹنے والا بناوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جزاک اللہ۔